تو اس کی پہلی صورت یہ ہے، وہ تمام خون یا اس کی کچھ مقدار جو پہلی بار دیکھے عادت کے دنوں میں ہو، یعنی ہم نے جو مثال میں کہا پہلے 5 دن خون آیا، مثلاً مہینے کی پہلی جنوری کا مہینہ ہے، اب اس کو اتنا سارا خون آیا ہے، خون جب اس سے سوال پوچھا رک رک کر آیا کہ نہیں، اس نے کہا رک رک کر آیا، کب کس طرح آیا، اس نے کہا کہ 1 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک مجھے خون آیا، ٹھیک ہے۔ اب 1 سے 5 تک کا پہلے مسئلہ حل کرتے، اس نے کہا کہ 1 سے 5 تک خون آیا، اب میں اس سے یہ پوچھوں گی کہ آیا یہ جو مقدار آپ نے خون دیکھی ہے 5 دن کی، یہ آپ کی عادت کے دنوں میں ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہے کہ یہ جو میرا پہلا خون ہے یہ عادت کے دنوں میں آیا ہے، دوسرا عادت کے دنوں کے بعد آیا ہے، اس صورت میں ضروری ہے کہ پہلے تمام خون کو حیض اور دوسرے خون کو استحاضہ قرار دے، سوائے اس کے کہ دوسرے خون میں حیض کی علامات موجود ہوں، کہ اس صورت میں دوسرے خون کی اتنی مقدار جو پہلے خون اور درمیان کی پاکی کے ایام سے مل کر 10 دن سے زیادہ نہ ہوتی ہو، حیض اور باقی سب استحاضہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کو جو وقفے وقفے سے خون آیا تو کس طرح آیا، اس نے کہا کہ مجھے 1 سے لے کر 5 تک خون آیا ہے، پھر میں 6 سے لے کر 10 تاریخ تک میں پاک رہی ہوں، پھر مجھے 11 سے 15 تاریخ کو دوبارہ خون آیا ہے۔ پھر میں اس سے پوچھوں گی کہ آیا کہ یا پھر عادت کے دنوں میں آیا ہے کہ نہیں، وہ کہتی ہے کہ جی میری عادت کے دنوں میں آیا ہے، تو پھر میں نے اسے کہا کہ تمہارا جو پہلا خون ہے وہ کیا ہے، حیض ہے۔ پھر دوسرا سوال میں نے اس سے پوچھا کہ آیا کہ کیا تمہارا جو خون ہے کیا یہ پورے کا پورا ایک ہی جیسا آیا تھا یا علامات مختلف تھا، پہلے والے میں حیض کی علامات تھی، دوسرے والے میں، اس نے کہا کہ دوسرے والے میں میری حیض کی علامات تھی، ٹھیک ہے، اس نے کہا دوسرے والے میں میری حیض کی علامات تھی۔ تو اب سب سے پہلی چیز کہ درمیان کا فاصلہ کتنا ہے، درمیان کا فاصلہ تو 5 دن ہے، یعنی 10 دن سے کم بن رہا ہے، ہم نے شرط میں پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ 2 حیض بھی نہیں ہو سکتے۔ اب پھر یہ دیکھنا ہے کہ کل تعداد 10 باقی پہلے خون اور باقی کے وہ اس کو ٹوٹل ملا کر 10 دن ہے، اور باقی تو وہ 10 دن سے زیادہ بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پہلے والا خون حیض، دوسرے والا استحاضہ، کیونکہ جو وہ عادت رکھتی تھی عادت کے دنوں میں اس کو آیا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ اگر وہ مہینے کی پہلے 3 دن خون دیکھے، 1 تاریخ سے 3 تاریخ تک اس نے خون دیکھا ہے، پھر وہ 4 سے 6 تک پاک رہی ہے، 7 سے 11 تاریخ تک یعنی 5 دن اس نے خون دیکھا ہے، اور اس خون میں حیض کی شرائط موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لوگ آپ لوگ اس کو نوٹ اپنے کاپیوں پر لکھیں گے کہ وہ خون کے جس میں حیض اور استحاضہ کی شرائط والا خون جمع ہو، یعنی اب جیسے اس نے 2 وقفے میں خون دیکھا ہے، ایک خون میں حیض کی صفات تھی، ایک خون میں حیض کی صفات نہیں ہے، تو جس میں حیض کی صفات نہیں ہے ظاہری بات ہے وہ استحاضہ کا خون ہے، تو ایک خون ہے کہ جس میں حیض کی صفات ہے اور ایک خون ہے کہ جس میں حیض کی صفات نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ خون میں تمیز موجود ہے، یعنی ہماری تمیز بھی ہماری مدد کرے گی کہ کون سا خون اس کو حیض لینا چاہیے، کون سا حیض نہیں لینا چاہیے۔ یہ کب آئے گا صورت، یہ تب آئے گی کہ جب وہ عادت نہ رکھنے والی خواتین کی کیٹیگری میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب مثال ہے کہ اگر 3 دن اس نے خون دیکھا ہے، پھر 3 دن پاک رہی ہے، پھر 5 دن اس کو خون دیکھے جس میں حیض کی علامات موجود ہوں، تو پہلے خون کے 3 دن اور دوسرے خون کے ابتدائی 4 دن حیض ہیں،
اور درمیان کی طہارت کے ایام کے لیے اس کو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حائض کے محرمات سے بچے اور غیر حائض کے واجبات پر عمل کرے، یعنی دونوں کاموں کو وہ انجام دے گی، نماز بھی پڑھے گی اور جو طروق حائض ہے ان کو ترک کرے گی، اور جو استحاضہ پر کام واجب ہیں وہ انجام دے گی۔ اب یہ کس صورت میں ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ عدد والی عادت بھی کیوں نہیں ہے کہ وہ پورے 10 دن کو حیض قرار دے گی، کیوں؟ تب جب اگر دوسرا خون، جو پہلا خون تو عادت میں آیا ہے، دوسرا خون آیا ہے اور اس میں حیض کی علامات موجود ہیں، تب وہ دوسرے خون کے کچھ دن ملا کر اپنے ٹوٹل 10 دن پورے کر کے پورے 10 دن کو اپنا حیض کا خون قرار دے گی، اور اس سے 10 دن سے اوپر والا تمام خون بھی اس کا استحاضہ ہوگا، یعنی 1 تاریخ سے 3 تاریخ تک، 3 یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 7 سے 10 تک اس کا حیض ہے اور 11 اس کا استحاضہ، 1 سے لے کر 10 تاریخ تک اس کا حیض، 11 استحاضہ اور 4 5 6، ان 3 دنوں میں وہ احتیاط واجب کی بنا پر 2 افعال کو انجام دے گی۔